بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے بابا سے بلند درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا ایک مرتبہ پھر بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، بلغ العلا بکمالہ وشرفت الجاه بجمالہ، حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد بدا بصبح طوری قصہ متصل۔ صدر محفل، سینت محفل محترم حاجی شیخ محمد نذیر صاحب، پروفیسر محمد نعمان نذیر صاحب، ان کے جملہ برادران اہل خانہ نے محفل پاک کو سجایا، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اذانیں دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گی، اذانیں دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا۔ اذانیں دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پہ حسین لکھنا۔ حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، کیا بات کیا بات، حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا، کیا بات کیا بات، حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک جو بھی لکھا ہے تم نے
سب کا محور حسین لکھنا، حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک جو بھی لکھا ہے تم نے سب کا محور حسین لکھنا۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور یہ پیغام ہے، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کے حسین لکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کے حسین لکھنا۔ دن چڑھے تو حسین لکھنا، رات پڑے تو حسین لکھنا، دن چڑھے تو حسین لکھنا، رات پڑے تو حسین لکھنا۔ وہ کلام مکمل ہو گیا، یہ شعر میں نے لکھا ہے اسی باہر پہ۔ دن چڑھے تو حسین لکھنا، رات پڑے تو حسین لکھنا، دن چڑھے تو حسین لکھنا، رات پڑے تو حسین لکھنا، تم ایسا کرنا درود پڑھ کے حسین لکھنا، سلام پڑھ کے حسین لکھنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے رستے میں جان پیش کر دی، جو قتل کر دیا گیا راہ خدا، کیا نہ کہو اموات، مردہ نہ کہو، اور جس نے اللہ کی راہ میں جان پیش کی، جو آدمی اللہ کے رستے میں قتل کر دیا گیا اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تمہیں شعور نہیں، اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ کون آدمی ہے؟ من، موصولہ، عمومیت پر دلالت کرتا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، ماؤ شما، ہم میں سے کوئی آدمی جو بھی اللہ کے رستے میں قتل کر دیا گیا، جان کی بازی دے چکا، قرآن نے کہا اسے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، اور لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اب قول، قال یقول قول، گفتگو کرنا، بات کرنا، اس کا تعلق ہے زبان سے، ما یتلفظ بہ الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے، بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، یہ ہے زبان سے۔ اللہ نے کہا زبان سے مردہ نہ کہو، کسے؟
جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے اسے مردہ نہیں کہنا بلکہ زندہ ہے۔ اب شہید ہے، راہ خدا میں جان دے چکا ہے، ہم نے اسے اٹھایا ہے، کفن پہنایا ہے، منو مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، قبر بھی تیار ہوئی ہے، مٹی بھی ڈالی ہے، اور اپنے درمیان ہم اسے اب چلتا پھرتا بھی نہیں دیکھتے، وہ اٹھتا بیٹھتا بھی ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، نظروں سے اوجھل ہے۔ الہی ہمارا ایمان ہے، تو نے منع کیا کہ مردہ نہیں کہو، ہم نہیں کہتے۔ اب کہنے کا تعلق تو زبان سے ہے نا، ہم زبان سے تو مردہ نہیں کہیں گے، لیکن اگر اجازت مل جائے تو گمان کر لیں، تصور کر لیں، خیال کر لیں، لمحہ بھر کے لیے سوچ گئے کہ مر گئے ہیں، مٹی کے اندر چلے گئے ہیں، قبر بن چکی ہے، قبرستان مسکن و مدفن ہے ان کا، زبان سے تو نہیں کہتے، تخیل میں، تصور میں، تفکر میں اجازت ہو تو گمان کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں نا، مردہ کہنا تو درکنار، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ مردہ کہنا تو درکنار، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں جان دے گے نا کہ مر گئے ہیں، یہ گمان بھی نہ کرنا، نہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے۔ پھر کہہ دیا بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ ان کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ اب زندگی کے لیے کھانے پینے کی احتیاجی ہے۔ زندہ آدمی اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، نہیں پیے گا تو مر جائے گا۔ یا اللہ تو نے کہا مردہ نہ کہو، نہیں کہتے، گمان نہ کرو، نہیں کرتے۔ زندہ ہیں، زندگی کے لیے کھانے کی بھی احتیاجی ہے، پینے کی بھی احتیاجی ہے۔ مالک زندہ ہے مان لیا، نہ گمان کریں گے نہ زبان سے کہیں گے، مانیں گے زندہ ہیں، لیکن کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے ہیں، ان کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کہہ دیا نا مان جاؤ زندہ ہیں، رہی بات رزق عند ربہم یرزقون، انہیں رب کی بارگاہ سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، حسینیت، اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین، علماء اہل سنت۔ مردہ نہیں کہنا، تصور نہیں کرنا، زندہ ہیں، بل احیاء، دونوں جگہ یہ لفظ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا شعور تمہیں نہیں ہے، اور دوسری جگہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ بھئی تم تو نہیں رزق دیتے نا، عند ربہم یرزقون، یہ قبروں کے اندر بلے سے ہیں، لیکن شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ اب بغیر نام لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ زندہ ہے، نہ مردہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے۔ اب یہ سعادت کسی کے حصے میں بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی راہ خدا میں جان دے کر کے شہید بن سکتا ہے۔ ایمان والے بات ہے ایمان کی، ہم جیسا نکما نکھارا آدمی راہ خدا میں مارا جائے، اللہ نے کوئی تقوی کی شرط تو نہیں لگائی نا، کوئی ولایت کی شرط تو نہیں لگائی نا، کوئی غوث قطب ابدال ہونے کی شرط تو نہیں لگائی نا، اولیاء ازکیاء اتقیاء اصفیاء ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے نا۔ فرمایا جو بھی اللہ کے راستے میں جان دے دے، اگر کوئی عام بندہ مجھ جیسا گناہگار آدمی اللہ کے راستے میں مارا جائے تو قرآن کا تو اٹل فیصلہ ہے، ایمان والے ایمان سے بتانا، میدان کربلا میں سید الشہداء نواسہ رسول جن کے بارے مصطفیٰ برسر منبر کہہ دیں میرا حسین وہ ہے جسے اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کریں
پھر تنہا نہیں اپنے کنبے کو بھی پیش کر دے تو پھر کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ حسین کے بارے کوئی غلط بات کہہ سکے. ہم تو پھر ڈنکے کی چوٹ کہیں گے کہ ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ تھا. کیا بات دے تو زندہ ہے. پھر نواسہ رسول کی شانیں تو وراء الورا ہے نا، حسنین کریمین کی شانیں تو وراء الورا ہے نا. ایمان والے عقیدے کو مضبوط رکھنا. جب شہید زندہ ہے تو انبیاء کے بارے پھر کیا خیال ہوگا، نبیوں کے بارے کیا عقیدہ ہوگا. امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. جتنے بھی نبی ہیں قبروں میں زندہ بھی ہیں، رب کی نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں. ہر نبی قبر میں زندہ ہے، نمازیں رب کی ادا کر رہا ہے. سارے نبیوں کی شانیں وراء الورا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سارے نبی زندہ ہیں تو جنہیں اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنایا ہے، اور اولو العزم پیغمبروں میں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، تو ایمان والے پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کیا بات حلفن کہا ہے، قسم اٹھا کے کہا ہے، اور 2 مرتبہ کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. سوال ہوا احمد رضا 2 مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1 مرتبہ ہی کفایت کر جاتا نا، تو زندہ ہے واللہ. ایک ہی جملہ ہے اور اسی انداز اسی بہر پر اور انہی لفظوں سے 2 مرتبہ کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے تو میں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے نا، یہ تاجدار بریلی نے عقیدہ دیا ہے، وہ عقیدہ جو قرآن نے بتایا ہے اور وہ عقیدہ جو سنت نے دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ. کہا پھر دوسری مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی مرتبہ عقیدہ بتایا ہے، دوسری مرتبہ آنکھوں سے دیکھ کے بتایا ہے. کیا بات تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو جب شہید زندہ ہے تو انبیاء کی شانیں تو وراء الورا. پھر انبیاء میں اولو العزم پیغمبر، پھر اولو العزم پیغمبروں میں اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جان کا نذرانہ پیش کریں تو ان کی شہادت عظمیٰ ہے. تو پھر جب سید الشہداء کا نام آتا ہے نا تو ذہن فوراً مائل ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلسلہ احادیث پہ اگر آپ نظر ڈالیں نا تو بات بڑی محبت کی ہے. لوگ اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو محبت کا درس دیتے ہیں اور اس میں بغیر کسی فرقے کے بات کرتے ہیں. آپ احادیث مبارکہ اٹھا لیجئے، اہل بیت اطہار کی شان ہے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شانیں ہیں. اب ان میں جتنی بھی احادیث مبارکہ بالخصوص محرم کے مہینے میں آپ کو سنائی جاتی ہیں نا، شان ہے حسنین کریمین کی، اور ساری احادیث کے راوی ہیں مصطفیٰ کے صحابہ. شان اہل بیت اطہار کی ہے، راوی صحابہ ہیں. شان حسنین کریمین کی ہے، راوی صحابہ ہیں. اور کثیر احادیث آپ کو ملیں گی کہ شان صحابہ کی ہے، روایت مصطفیٰ کی اہل بیت کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی؟ حسنین کریمین کی شان ہو، راوی ہو صحابہ، شان ہو صحابہ کی، راوی ہو اہل بیت اطہار. بھئی محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے. راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں یہ منظر آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا. وہ منظر کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے بیان کیا، کہا حسین کا بچپن تھا، آنکھوں نے دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ہم گھر میں جاتے تو چھوٹے بچے بھاگ کے آتے ہیں، ہمیں گلے ملتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، حسین کا بچپن تھا، بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے، محبوب علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دونوں انگلیوں کو آگے کر دی، دونوں انگلیوں کو آگے بڑھا دی، شہادت کی انگلیوں کو آگے بڑھایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں انگلیوں کو پکڑ لیا، دونوں انگلیوں کو پکڑ لیا.
میں نے کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، گھر میں جاتے تو چھوٹے بچے ایک انگلی کو پکڑ لیتے ہیں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، بچے انگلی کو پکڑ لیتے ہیں، اب وہ چلتے ہیں ایک انگلی کو پکڑ کر کے، بچہ ہے، عمر چھوٹی ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں باپ کی انگلی ہے، میں گرنے والا نہیں ہوں، مجھے سہارا باپ کی انگلی نے دے دیا ہے، مجھے سہارا دادا کی انگلی نے دے دیا ہے۔ اور اکثر ہم نے یوں کیا ہے کہ بیٹے کو ایک ہاتھ کی انگلی پکڑاتے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلی پکڑنے والا بیٹا گرتا نہیں ہے۔ ایمان والے، تیرے میرے ہاتھ کی ایک انگلی ہو تو ہمارا بچہ نہیں گرے گا۔ اس حسین کے بارے کیا خیال ہے جنہیں مصطفیٰ نے شہادت کی دونوں انگلیاں پکڑا دی؟ ہمارا بچہ ایک انگلی پکڑ کے یہ خیال کرے کہ میں گرنے والا نہیں ہوں، اب سنبھالا مل گیا ہے۔ نبیوں کے امام نے حسین کو ایک انگلی نہیں تھمائی، دونوں انگلیاں تھمائی ہیں، اور یہ انگلی پتہ کون سی ہے؟ مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ کر حرکت دیتے ہیں تو چاند بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی انگلی ہے نا، شہادت والی انگلی ہے۔ مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، کبھی چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اسی شہادت کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ دونوں انگلیاں حسین نے پکڑ لی نا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں منظر آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا۔ اب یہ دیکھنے کی بات تو بیان کی، اب سننے کی بات کیا تھی؟ محبوب علیہ السلام نے شہادت کی انگلیوں کو قریب کیا، فرمایا حسین میرے قریب ہو جاؤ، حسین قریب ہو جاؤ۔ حسین قریب ہوئے، فرمایا حسین اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ اور ہم بلا کیا کہتے ہیں؟ یا نیڑے ہو کے بیٹھو، نیڑے ہو کے بیٹھو، نزدیک ہو کے بیٹھو، قریب ہو کے بیٹھو۔ فرمایا حسین قریب ہو جاؤ، حسین قریب ہو، فرمایا حسین اور قریب ہو جاؤ، حسین اور قریب ہوئے۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، سنا اور دیکھا، دونوں باتیں، کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا، حسین کے ننھے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر آ گئے، حسین کے ننھے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر آ گئے۔ ایمان والے، بات ہے سمجھنے کی، یہ میرے مصطفیٰ کے قدم ہیں۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ عرش اعظم پہ مصطفیٰ کے قدم تھے، عرش نیچے رہ گیا، مصطفیٰ کے قدم اوپر چلے گئے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور آج حسین کی شان کیا ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر حسین کے قدم آ جاتے ہیں۔ محبت کی بات حضرت ابو ہریرہ بتا رہے، میں نے یہ منظر دیکھا، حسین کے ننھے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر آ گئے۔ اب محبوب علیہ السلام نے یہ منظر دیکھنے والا اور سننے والا دونوں بیان کیا کہ شہادت کی انگلیوں کو اوپر کیا، فرمایا حسین اونچے ہو جاؤ، حسین اونچے ہوئے، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ، حسین اور اونچے ہوئے، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ، حسین اور اونچے ہوئے، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ۔ اب حسین ننھے قدموں سے چڑھتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ اونچے کرتے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر یہ منظر آنکھوں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کے سامنے۔ باتیں تو بڑی کرنے والی ہیں، چہرہ حسین چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ یہ منظر ابو ہریرہ کی آنکھوں نے دیکھا، بتا دیا کہ مصطفیٰ نے اونچا کیا، حسین کا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے، مصطفیٰ کا چہرہ حسین کے سامنے۔ آپ نے وہ حدیث سنی، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ مصطفیٰ فرماتے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب چہرہ حسین کا مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے تھا، مصطفیٰ کا چہرہ حسین کے چہرے کے سامنے تھا۔ یوں کہیے کہ مصطفیٰ حسین کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے اور حسین مصطفیٰ کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ چہرہ حسین چہرہ مصطفیٰ کے سامنے، چہرہ مصطفیٰ چہرہ حسین کے سامنے۔ اب نظریں ظاہراً پڑی ہیں، حسین نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نے حسین کے چہرے کو دیکھا ہے، اور جب حسین نے مصطفیٰ کے چہرے کی آنکھوں میں دیکھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں حسین کو اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور مصطفیٰ نے حسین کی آنکھوں میں دیکھا
تو حسین کی آنکھوں میں مصطفیٰ کو اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا، تو فرما دیا دنیا والوں سمجھنا ہو تو سمجھ لینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آنکھ دا تارا دل دا چین، آنکھ دا تارا دل دا چین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ بات چل نکلی تو ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، صحیح حدیث مبارکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، آئینہ مبارکہ جسے محبوب علیہ السلام دیکھا کرتے تھے نا، وہ دیا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے سنبھال کے رکھا، صحابہ بے چین ہوتے تھے نا، تو دل کرتا تھا کہ محبوب علیہ السلام کی زیر استعمال چیزوں کی زیارت کی جائے، اب وہ دیدار کرتے تھے۔ تو سیدہ میمونہ کے گھر جاتے، اماں جان وہ آئینہ جسے مصطفیٰ دیکھتے تھے نا ہمیں دکھا دیجیے۔ سوچ کیا ہوتی تھی کہ یہ آئینہ محبوب کا آئینہ ہے۔ امام الانبیاء اس آئینے کو دیکھتے تھے اپنا چہرہ، آئینے کا کام ہے چہرے کو دکھانا۔ محبوب علیہ السلام آئینہ دیکھتے تھے، اب وہ آئینہ ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ اس کو مس کرتے رہے، محبوب کا چہرہ آئینے کے سامنے آتا تھا، ہم دیکھیں گے قرار مل جائے گا۔ اب صحابہ بے قرار ہو کر سیدہ میمونہ کے پاس آئینے کی فرمائش کرتی نا تو وہ آئینہ دکھا دیتی تھی۔ اب آئینے کا کام ہے چہرے کو دکھانا، جو بھی آئینے کے سامنے جائے گا نا جیسا بھی چہرہ ہوگا آئینہ عکس دکھا دیتا ہے۔ اب صحابہ وہ آئینہ دیکھتے، آنکھوں کے سامنے لاتے، اور اس آئینے کے اندر جب دیکھتے تھے تو صحابہ کو اپنا چہرہ نہیں نظر آتا تھا، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا۔ صحابہ دیکھتے ہیں، اسی آئینے میں چہرہ مصطفیٰ صحابہ کو نظر آیا کرتا تھا۔ ایمان والے ایمان سے بتانا، آئینہ مصطفیٰ دیکھنے والوں کو چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، تو حسین تو آج چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، حسین چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس چہرہ مصطفیٰ میں کبھی تو حسین اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور کبھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور مصطفیٰ حسین کے چہرے میں کبھی حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں کبھی اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسین اونچے ہو جاؤ، حسین اونچے ہوئے، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ، حسین اور اونچے ہوئے، فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ، حسین اور اونچے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے منظر آنکھوں نے دیکھا، مصطفیٰ نے اتنا اونچا کیا کہ حسین کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ ایمان والے ایمان کی بات ہے، جس حسین کو بچپن میں مصطفیٰ نے اونچا کیا، حسین اونچے، حسین اور اونچے، حسین اور اونچے، کربلا کے میدان میں ایک یزید تو کیا لاکھوں یزید بھی ہوتے نا، حسین کو نیچا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حسین کو میرے مصطفیٰ نے خود اونچا فرمایا ہے۔ حسین کیسے نیچے ہوتے نا، بھئی مصطفیٰ اونچا کر رہے ہیں حسین کو، حسین اونچے ہو جاؤ، حسین اور اونچے ہو جاؤ۔ کربلا کے میدان میں یزید کیا، بھئی یزید کا خوف تو دیکھیے نا، ایک حسین کے لیے وہ فوجیں بلا رہا ہے، بھئی آؤ میری مدد کرو، مقابلے میں حسین ہے، یزید کی بزدلی ہے، فوجوں کو بلا کر کے حسین کو شکست دینا چاہتا ہے۔ میرے حسین کی بہادری دیکھیے، چراغ بجھا کے فرماتے ہیں سارے چلے جاؤ، یزید کے مقابلے میں تنہا حسین ہی کافی ہے۔ حسین اونچے ہو جاؤ، حسین اونچے، حسین اور اونچے، حسین اور اونچے۔ کربلا کے میدان میں یزید کیسے نیچے کرتا؟ بھی دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا، جب میدان کربلا میں حسین شہید ہو گئے نا، اب یزیدی جشن منا رہے تھے کہ فتح ہماری ہے، لیکن عقل کے اندوں کو پتہ نہیں چلا کہ فتح کس کی ہوتی ہے، جو اونچا ہوتا ہے۔ شہادت کے بعد بھی نیزہ تھا ان کے ہاتھ میں، اور نیزے کے اوپر سر تھا حسین کا۔ حسین وہ ہے جو شہادت کے بعد بھی سب سے اونچے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا والوں دیکھ لو، جس حسین کو بچپن میں مصطفیٰ نے اونچا کیا ہے، شہادت کے بعد بھی سب سے اونچے حسین ہی نظر آ رہے ہیں۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے،
لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، تاجدار دو جہاں ہے نانا حسین کا، ایک پل کے لیے تھی بس حکومت یزید کی، یہ صدیاں حسین کی یہ زمانہ حسین کا، یہ صدیاں حسین کی یہ زمانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔